بعض حضرات یہ روایت بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب کوئی فوت ہو جائے تو اس کے بعد جب تم اس کو دفن کرو تو اس کے بعد تلقین کیا کرو۔ تو آیا تلقین کرنا یہ شرعاً درست ہے یا نہیں؟ اسی طرح بعض روایت میں آتا ہے کہ اتنی دیر وہاں ٹھہرے رہو جتنے دیر میں اونٹ کو ذبح کیا جاتا ہے اس کے گوشت کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ تو کیا یہ روایت صحیح ہے یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس مسئلے میں افراط و تفریط پائی جا رہی ہے۔ بعض لوگ تو ایسے ہیں جو تلقین کو بالکل بدعت کہتے ہیں، جو بھی تلقین کرے تو اسے طعن و تشنیع کا نشانہ بناتے ہیں۔ دوسرے قسم کے وہ لوگ ہیں جو انہیں لازم سمجھتے ہیں کہ ضرور تم نے تلقین کرنی ہوگی۔ یہ دونوں حضرات خطا پر ہیں۔ اس میں اعتدال والا نظریہ یہ ہے کہ تلقین یہ ایک مستحب عمل ہے، بہتر عمل ہے کہ جب کوئی فوت ہو جائے اس کو دفن کیا جائے تو آپ سورۃ البقرہ کا ابتدائی حصہ پڑھے اس کے سر کے طرف سے، اور آخری حصہ پڑھے آمن الرسول اس کے پاؤں کے طرف سے۔ ایک مستحب عمل ہے، اس کو لازم سمجھنا یا اس کو بدعت کہنا، یہ دونوں حضرات بالکل خطا پر ہیں۔ کیوں خطا پر ہے؟ اس لیے کہ بہت ساری روایات سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے، اسی طرح امام ابو داود رحمہ اللہ نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے۔ عن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا فرغ من دفن المیت وقف علیہ فقال اسألوا لأخيكم ثم سألوا له التثبت فإنه الآن يسأل، رواہ ابو داود۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ تھا، اذا فرغ من دفن المیت، جب آپ کسی میت کے دفنانے سے فارغ ہوتے تو وقف علیہ، اس پر کھڑے ہو جاتے اور فرماتے استغفروا لاخیکم، اپنے بھائی کے لیے مغفرت کی دعا مانگا کرو، کیونکہ اور اس کے لیے تثبت کی دعا مانگا کرو کیونکہ ابھی اس سے سوال جواب ہونے والا ہے۔ تو اس روایت سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ تھا کہ جب میت کو دفن کیا جائے تو اس کے بعد ان کے لیے دعا کرنا چاہیے۔ اسی طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا مات احدكم فلا تحبسوه واسرعوا له الى قبره۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی ایک مر جائے فلا تحبسو، تو اس کو گھر میں روکے نہ رکھو، اور واسرعوا له الى قبره، اسے جلدی قبر کے طرف لے جاؤ۔ اور پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَيَقْرَأُ عند رأسه فاتحة البقرة وعند رجليه بخاتمة البقرة، کہ پھر اس کے بعد جب تم اس کو دفن کرو تو اس کے بعد سر کے طرف سے سورۃ البقرہ کے شروع آیات اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون تک پڑھے، اور پاؤں کے طرف سے سورۃ البقرہ کے آخری آیات آمن الرسول ان کو پڑھے۔ اس روایت کو امام بیہقی رحمہ اللہ نے شعب الایمان میں نقل کیا ہے۔ تو اس روایت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے یہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ حکم فرمایا ہے کہ اس کے سر اور پاؤں کے طرف سے سورۃ البقرہ کو شروع اور آخر پڑھا جائے گا۔ تو اب اس عمل کو بدعت کہنا یہ بہت بڑی جہالت اور حماقت ہے۔ تیسری روایت وہ یہ ہے، عن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ قال لابنی وهو فی سیاق الموت، حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ
نے اپنے بیٹے سے فرمایا جبکہ اس پر موت کی بے ہوشی وغیرہ طاری ہوتی تھی، آپ نے فرمایا اذا مت فلا تصحبنی نائحہ ولا نار، جب میں مر جاؤں تو تم کسی نوحہ کرنے والی کو میرے پیچھے نہ لے چلو اور نہ کسی آگ کو، جیسے زمانے جاہلیت میں لوگ مردے پر روتے تھے اور آگ وغیرہ جلاتے تھے، بلکہ فرمایا فَإِذَا دَفَنْتُمُونِي، جب تم مجھے دفن کرو تو آگے فرمایا کہ مجھ پر مٹی ڈالو، توڑا توڑا، شنن، توڑا توڑا مجھ پر مٹی ڈالو، ثم اقیموا حول قبری، پھر اس کے بعد تم میرے قبر کے پاس کھڑے رہو، قدر ما ينحر جذور ويقسم لحمها، اتنے دیر جتنے دیر میں گوشت کو ذبح کیا جاتا ہے پھر اس کے گوشت کو تقسیم کیا جاتا ہے، حتی اتأنس بکم واعلم ما ارجع به رسول ربی، رواہ مسلم، یہاں تک کہ جب تم دعا کرو گے میرے لیے تو اس سے جو فرشتے میرے پاس آئے ہوئے ہوں گے کرامن کاتبین، اسی طرح جو فرشتے میرے پاس سوال جواب کے لیے آئے ہوئے ہوں گے تو میں انہیں آسانی سے جواب دے سکوں گا تمہاری دعاؤں کے برکت سے۔ تو اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو تلقین کا عمل ہے یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے آثار سے ثابت ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بارے میں ایک قولی روایت بھی موجود ہے، تو اس کو بدعت کہنا یہ بہت بڑی حماقت ہے، البتہ لازم بھی نہیں ہے کہ کوئی اس کو لازم سمجھے، یہ بھی درست نہیں ہے۔